پاکستان نے افغان طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے 4 تجاویز پر مشتمل حکمت عملی شامل۔ افغان عبوری حکومت کی جانب سے ٹی ٹی پی کی نئی جگہ منتقلی کی پیشکش مسترد۔ اسمبول میں پاک افغان مذاکرات کے دوسرے دور میں پاکستان کا کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے وعدے پر عمل درآمد پر زور۔ مطالبہ کیا طالبان عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور استنبول میں جاری ہے۔ ثالث ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں تجاویز کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا مشن۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ صدر آصف علی زرداری کے رابطے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان ایکشن۔ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر کمیٹی میں احسن اقبال، امیر مقام اور رانا ثناء اللہ شامل۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خصوصی کمیٹیاں آج اسلام آباد میں ملاقات کریں گی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطوں میں تیزی۔ حکومت کی تبدیلی وزیر اعظم کے استعفے یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے متوقع۔ وزیر اعظم انوار الحق مستعفی ہوں گے یا ممکنہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے، فیصلہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ارکان کی مجموعی تعداد 52، حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 17، فارورڈ بلاک میں 20 ارکان اسمبلی شامل ہیں، جبکہ نون لیگ کے ارکان کی تعداد 9 ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان منگل کو کریں گے۔ آزاد کشمیر کی حکومت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کہا نون لیگ آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بہتر گورننس میں ناکام رہے۔ ناکامی کی بڑی وجہ عوام سے دوری اور رابطہ نہ کرنا تھا۔ سیاسی لوگوں کو آگے لانا چاہیے۔ صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن اہم ترین تقاضا تھا۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں ایپلیکیشنز آ چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا دن ہے۔ عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک بھر میں گیس کے گھریلو کنیکشن کھولنے کا فیصلہ۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG کنیکشنز بحالی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت صارفین سے معذرت کرنا پڑی، مؤثر حکمت عملی سے توانائی بحران پر قابو پایا گیا۔ آج گھریلو صارفین کے لیے معیاری ایندھن RLNG کی گیس کنیکشن کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے محنت کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شامل۔ نواز شریف نے کہا ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ دنیا بھی شہباز شریف کی محنت کی تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم ریاض میں نمی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مداح۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کی تقریب کے دوران امریکی صدر نے فیلڈ مارشل آصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ کہا کہ اب تک 8 جنگیں ختم کروا چکا ہوں، میں نے تجارت کے ذریعے جنگیں ختم کروائی ہیں، ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں،
پاکستان اور افغانستان میں جنگ ہوئی تھی جو جلد بند ہو گئی. سعودی عرب نے پاک افغان جنگ بندی میں کردار ادا کیا. میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں. پاک افغان مسائل جلد حل کروں گا. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں. مجھے دونوں پر اعتماد ہے. پاک افغان سرحد پر 15 روز سے خاموشی. چمن اور تورخم پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل. کشیدگی کے بعد سے تمام تجارتی اور ٹرانزٹ سرگرمیاں بند. دونوں جانب 5000 کنٹینرز کو سرحد کھلنے کا انتظار. دو طرفہ تجارت معطل ہونے سے تاجروں کو شدید نقصان. معاشی ماہرین کے مطابق دونوں جانب تقریباً $10 لاکھ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ. پولیس کے لیے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں. 40 بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی ہیں اور 30 آ رہی ہیں. وفاق سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا پہلے قانونی طریقے سے حق مانگیں گے پھر سڑکوں پر نکلیں گے. میرا پہلا مقصد امن اور پولیس پر انویسٹ کرنا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم اسپیشل برانچ پر انویسٹ کریں گے تاکہ ڈیلیور کر سکیں. ضم اضلاع میں تمام ریجنز کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. جو پکڑا گیا گھر جائے گا. بین الصوبائی سطح پر گندم یا آٹے کی ترسیل پر کوئی پابندی نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی پاسکو یا بیرون ملک سے گندم خریدے. سیاسی نعروں اور مولا جٹ والی بھڑکوں سے عوام کے چولہے نہیں چلتے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شہری کے لیے آٹے کی دستیابی اور مناسب قیمت کو یقینی بنایا. یہی عوام دوست طرز حکمرانی ہے جو دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہا. اگر خیبر پختونخوا کی ضرورت پنجاب سے حاصل شدہ آٹے سے بڑھ گئی ہے تو وہ اپنی ذخیرہ شدہ گندم جاری کریں یا پاسکو سے خریداری کریں. پنجاب اپنے عوام کا حق کسی دوسرے صوبے کے سیاہ تماشوں پر قربانی نہیں کر سکتی. خیبر پختونخوا میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی ڈیالہ کے باہر احتجاج کے بجائے فلور ملز چلانے پر توجہ دے تاکہ عوام کو آٹا مل سکے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور کام امریکی سفیر کی علیحدہ ملاقاتیں. دو طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. محسن نقوی نے کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے لیے اپنی امیدواروں کے نام فائنل کر لیے. تمام امیدواروں کو انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت بھی جاری. NA 96 سے بلال بدر چودھری کو پارٹی ٹکٹ جاری. NA 104 سے راجہ دانیال ریاض جبکہ NA 143 سے محمد طفیل جٹ کو نون لیگ کا امیدوار نامزد کیا گیا. PP 203 سے محمد حنیف جٹ اور PP 98 سے آزاد علی تبسم کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. پنجاب حکومت اسموک کے مکمل خاتمے کے لیے کوشاں ہے. اسموک گن سے فضائی آلودگی میں واضح کمی ہوئی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسموک گنز کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا. سینئر صوبائی وزیر نے کہا پہلے اسموک بڑھنے پر 3 ماہ کے لیے اسکول اور ریسٹورنٹس کو بند کر دیا جاتا تھا. پنجاب حکومت ماحول کو پوری طرح صاف ستھرا بنانے کے لیے پرعزم ہے. لاہور ڈویژن میں کہیں بھٹوں سے کالا دھواں نکلتا نظر نہیں آئے گا. اسموک کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضائیں انتہائی آلودہ. حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضائیں زہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر. AQI 388 ریکارڈ. ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دے دیا. ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ. اسموک کی شدت بڑھنے پر پنجاب میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار تبدیل. کل سے اسکول پیر سے جمعرات تک صبح 8:35 سے دوپہر 1:30 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعہ کے روز اسکولوں میں 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نئے اوقات کار کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل اقدامات.
मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मुल्क भर में MD-CAT टेस्ट के लिए सऊदी अरब के शहर रियाद में भी इम्तहानी सेंटर कायम कर दिया गया है। 22,000 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 1,40,125 उम्मीदवारों की मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट में शिरकत। कराची में बच्चों के साथ आने वाले वालिदैन का वेटिंग एरिया और शेल्टर का इंतजाम न होने का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दामात। पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम। सूबा भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल। स्पेशल तलबा के दाखिलों के लिए डोर टू डोर मुहिम भी कामयाबी से हमकिनार। 5,000 से ज़ायद नए दाखिले। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खसूसी कोर्सेज़ का इजरा। पहली 50 पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ की 8 लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी और चीनी हुकाम की तस्दीक। चीन के अला हुकाम तजारती मुज़ाकरात का कहना है कि कुआलालंपुर में होने वाली मुलाकातों के दौरान चीन और अमरीका के मौशी हुकाम मुख्तलिफ मामलात पर इब्तदाई इत्तफाक राय तक पहुँच गए। मुज़ाकरात में बाहमी तजारती जंग में नरमी और स्मगलिंग से मुतल्लिक़ ताउन और हाई टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसे मामलात पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग मुलाकात में इसी फ्रेमवर्क से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जुमेरात को जनूबी कोरिया में।